أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے بندے، اپنے پیارے مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے میرے مرسل، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، میرے متعلق پوچھیں، تو تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، تو میں اس کی پکار اور اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں، وہ بھی میرے احکامات کو سنیں۔ میں جو ان سے کہتا ہوں باتیں، یہ کام کرو، ان پر وہ بھی غور کریں، ان کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور پھر مجھ پر ایمان بھی لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ہے جہاں پر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ آیت کریمہ ان احکامات کے درمیان رکھی گئی ہے، یعنی اس وقت یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا ماہ رمضان سے بھی ایک تعلق ہے۔ تو وہ تعلق یہی ہے کہ ماہ رمضان میں بندہ جو روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت اور مبارک مہینہ ہوتا ہے، اس میں مومن مسلمان جو ہیں وہ دن رات عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، راتیں بھی کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، اور دن کو بھی وہ روزہ رکھ کے اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہر وقت رہتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندے کے بہت قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے قریب ہونے کی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو آیت ہے یہ ماہ رمضان کے بارے میں جہاں احکامات نازل ہوئے ہیں قرآن کریم میں، یعنی سورۃ البقرہ میں، تو انہی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے
کہ اے میرے مرسل، اے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے تجھ سے یہ سوال کریں تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں، بالکل نزدیک ہوں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ ان سے کہے کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی، چونکہ میں بہت قریب ہوں، میں ان کی دعا سنتا ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرما دیتا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، فل یستجیبوا لی، بس تم بھی چاہیے کہ میری بات تم پر ایمان لاؤ، ان کو سنو، ان پر عمل کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور پھر میری پر پختہ ایمان بھی لاؤ، تاکہ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے قبولیت دعا کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں اپنے بندوں کے آگے۔ ایک تو انہیں بتا دیا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، بہت قریب ہوں، بلکہ ایک جگہ پر سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکس میں یہ بات کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی قریب، زیادہ قریب ہوں ان سے۔ حالانکہ شہ رگ بہت قریب ہوتی ہے، انسان کے سب سے قریب وہی شہ رگ ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم یعنی اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں، اس سے قریب ہیں۔ اگر آپ یا ہم دیکھیں نا، اگر ہم ظاہری طور پر مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں یہ بات کو، کہ اگر ہم ڈسٹینس کو، فاصلے کو درمیان میں لائیں بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ لا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی دور ہے ہم سے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، یعنی اگر ہم ڈسٹینس کی بات کریں۔ لیکن دوسری جانب اسی لمحے وہ اتنا زیادہ قریب ہے ہم سے، یعنی اگر ڈسٹینس کو ذہن میں رکھ کے ہم اس پہ غور کریں تو وہ اتنا قریب ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا قریب ہے ہمارے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، انتہائی دور ہے ہم سے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا زیادہ ہم سے قریب ہے کہ ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تبھی اللہ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اپنے بندوں سے ان کی رگ جان جو ہے، ان کی شہ رگ جو ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قبولیت دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 2 باتیں اپنے بندے کے آگے رکھ دی ہیں، اپنے بندوں کے آگے رکھ دی ہیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ میں تو ہیں ہی قریب ان کے، بہت قریب ہوں، ان کی دعائیں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ فل یستجیبوا لی، وہ میری باتوں کو بھی مانیں، میرے احکامات جو ہیں، جو میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ بات ایک کام کرو، یہ نہ کرو۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی سب کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ اے میرے بندو، اے مومنو، تم یہ بات کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ اوامر و نواہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنے کا مطلب کہ فل یستجیبوا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، جب تم پکارتے ہو مجھے، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں، لیکن تمہیں چاہیے کہ جو میں تم سے کہتا ہوں، مثلا نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور جب تم بیمار ہو تو پھر روزے چھوڑ دو، پھر جب تم صحت مند ہو جاؤ اس وقت رکھو، اور جو بالکل روزے نہیں رکھ سکتا، اتنی عمر بوڑھا ہو چکا ہے، تو وہ فدیہ ادا کرے۔ میں ایک مثال دی ہے ان باتوں کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فل یستجیبوا لی، اے میرے بندو، تم میری بات کو بھی تو قبول کرو نا، جو میں کہتا ہوں اس کو مانو، اس کے مطابق عمل کرو، اور جن باتوں سے میں روکتا ہوں ان سے رک جاؤ۔ چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ہمسائے کے حقوق ادا کرو، نماز پڑھو، اور بہت سارے اوامر اور ہیں قرآن کریم میں نا بھائی، وہ مطلب کہ یہاں پر میں اس کو گن بھی نہیں سکتا۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فل یستجیبوا لی میں یہی ہم کو کہنا ہے کہ اے میرے بندو، میں تو تمہاری دعائیں سنوں گا، میں تمہارے قریب بھی ہوں، لیکن تمہیں چاہیے کہ میری باتیں بھی مانیں،
جن باتوں سے میں نے منع کیا ان سے رک جاؤ، اور جو میں کہتا ہوں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ کام کرو، سارے نیک کام اعمال صالح وہ کام کرو۔ اور دوسری جو شرط ہے قبولیت کے لیے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، وہ یہ ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس اپنے مومنوں کو مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اپنے جو مومن بندے ہیں ان سے بات کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، حالانکہ وہ تو پہلی مومن ہے، ایمان تو لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ دیکھیں ایمان کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے رسمی مان لیا، ہاں جی فرما بردار ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر دلی ایمان لے آنا، اس کی قدرتوں پر، اس کی طاقتوں پر کسی قسم کا شک نہ رکھنا۔ مثال کے طور پر کہ ہم نے اس اللہ پر ایمان ہم لائے ہیں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ جب میں کسی بات کے لیے ارادہ کرتا ہوں، کسی کام کے لیے ارادہ کرتا ہوں تو صرف کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اے میرے بندو میری طاقتوں پر، میری قدرتوں پر بھی ایمان لے کے آؤ، مجھ پر بدظنی نہ کرو، میرے سے دعائیں کرو، پکار کرو، مجھ سے مانگو، لیکن اس یقین کے ساتھ مانگو کہ جس وجود سے ہم یہ مانگ رہے ہیں، جس ہستی سے ہم یہ پکار کر رہے ہیں جس کے آگے، وہ اتنی قدرتوں طاقتوں کی مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، وہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں ہیں جب انسان خدا کو پکارے، نماز میں پکارے، علیحدگی میں پکارے، جب بھی دعا کرے اللہ کے حضور، یہ دو باتیں اس کے دل میں ہونی چاہیے، محکم ہونی چاہیے کہ اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ نے ہم سے جو تقاضا کیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ اے میرے بندو تم یہ کام کرو، یہ نہ کرو، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی انسان اگرچہ کمزور ہے، نفس ہے، لیکن انتہائی کوشش ہونی چاہیے بندے کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، میں جس حد تک میری طاقت ہے میں اس پہ بھرپور کوشش کروں گا کرنے کی، بجا لانے کی۔ تو باقی اگر کمزوری ہیں تو اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفور الرحیم ہے، غفار ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش بکل ہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں کوئی سستی نہ کریں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس پہ پوری کوشش کریں کہ عمل کرنے کی۔ دوسری یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہم اللہ کی قدرتوں پر، اس کی طاقتوں پر ایمان ہو ہمارا، حق الیقین ہو ہمارا کہ ہمارا خدا جو اس کائنات کا مالک ہے، جس کے آگے ہم اپنی فریادیں کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اس کے آگے کوئی بھی انہونی بات نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے لمحوں میں کن فیکون کے اپنا یہ طاقتیں ہیں اس کے مطابق وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں ویسے بھی اپنا ہم جانتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی جب دو دوست ہوتے ہیں نا، یہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا اے اور بی دو دوست ہیں، اے جو ہے اپنے بی کی جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو اس سے کہتا ہے کہ یہ مجھے ہیلپ کرو، تو وہ فوراً اس کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو اس کی کرتا ہے بی کی نا۔ اور بی بھی اگر اے کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اے اس کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر ان کی دوستی کامیاب ہوگی، چلے گی، ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ لیکن اگر ایک دوست دوسرے دوست کے تو کام آئے، لیکن جب وہ اس سے کوئی مدد یا کوئی چیز کسی کی ضرورت ہو وہ کہے تو وہ انکار کر دے یا ٹلا دے، سستی کرے، نظر انداز کر دے، تو پھر اس طرح دوستیاں انسانوں میں بھی نہیں چلا کرتی، وہ ایسی دوستیاں نہیں چلتی، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ پھر دوستیاں نبھانے کے لیے بھی اس دنیا میں ہمیں اپنے دوست کی خواہشات کے مطابق، جس طرح ہمارا دوست ہم پر قربانیاں کرتا ہے، ہمیں بھی ضرور ہے کہ ہم ان کی دوست کے لیے اپنی قربانیاں کریں اور اس کا ہر موقع پر اس کے کام آئیں، تو وہ بھی کام آئے، تو اس طرح پھر دوستیاں چلتی ہیں۔ یہی رشتہ بندوں کا اللہ سے ہے، اللہ بھی ہمارا دوست ہے۔ وہ یہی کہتا ہے صرف دیکھو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور تمہاری پکاریں سنتا ہوں،
تم کو چاہیے کہ میری باتیں بھی مانو، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میری باتیں بھی مانو، ان پر جو میرے احکامات ہیں ان پر بھی خوش دلی سے مان لاؤ، ان پر عمل کرو، اور پھر میری طاقتیں جو ہیں ان پر بھی حق الیقین رکھو کہ میں طاقتور ہوں اور جو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں لمحے میں کر دیتا ہوں۔ تو ایک اور آیت ہے سورۃ عنکبوت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال کے طور پر، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِلَى اللَّهِ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ہمیں ملنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف رہنمائی ان کی کر دیتے ہیں، یعنی ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ملنے کے لیے کون کون سی راہیں ہیں جن پر چل کر تمہیں آنا ہوگا اور ہم آپ کو مل جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود اپنے بندوں کو اپنے راستوں کی جو اس کو پانے کے راستے ہیں ان کی خود خبر دیتا ہے، لیکن کم از کم تلاش کرنے والے بھی تو پیدا ہوں نا، اللہ کو ڈھونڈنے والے بھی تو پیدا ہوں۔ تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو راستے ہیں جانے کے وہ بتا دیا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی سے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ میں 139 نمبر ہے اس کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا رنگ پکڑو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے، بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میری صفات جو ہیں میری اپنے وجودوں میں جذب کرو، پیدا کرو، اور ان صفات کو اپنے وجودوں میں پیدا کر کے میرا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم اسی کی بات کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، ایک مومن بندہ، ایک اللہ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے اس کی محبت میں، تو یہی شرط ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جو صفات ہیں ساری جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنے وجود میں ان کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق فرمایا ہے، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس وجود کو اس کو اپنا مظہر بنا دیتا ہے، یعنی اپنی صفات اس میں جلوہ گر کر دیتا ہے، اپنی صفات کو وہ جلوہ گر بنا دیتا ہے، جیسے کہ ذکی غلام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اول اور آخر کا مظہر ہوگا، اعلیٰ اور حق کا وہ مظہر ہوگا، یقین اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل ہوا۔ تو جب ایک بندہ سچے دل سے نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کی طاقتوں پر ایمان بھی لاتا ہے اور جستجو کرتا ہے اللہ کو پانے کی، تو پھر یہ جستجو یہ ہوتی ہے کہ عملاً، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کرتا پھرے اور کرے برے کچھ بھی نہ، بلکہ جو کرے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہوں، تو پھر ایسے نہیں اللہ ملا کرتا، بلکہ ان دا ٹرو سینس آف جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان صفات کو اپنے وجود میں پورا کرے، دکھائے کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا پھر رنگ وہ اختیار کر لے گا۔ تو پھر جب یہ حالت کسی انسان کی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آواز بن جاتا ہے، اس کی ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے اپنے بندے کی، تو پھر دعائیں تو پھر بات کی بات ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو پھر ایسی حالت آ جاتی ہے کہ اس کو دعا کرنے کی، پکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ فوراً جس قسم کی ضرورت اس کو لاحق ہوتی ہے یا لاحق ہونی ہوتی ہے اس کا سامان پہلے اللہ نے پیدا کر دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قربت
پانے کا ہمیں توفیق بخشے اور ہم اس کی عبادت بھی کریں، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، لیکن تم میری احکامات بھی مانو، ان پر عمل بھی کرو اور میری طاقتوں پر بھی یقین کرو۔ ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دے دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اسی طرح عمل بھی کریں اور اس کی طاقتوں پر بھی ایمان رکھیں۔ تو آگے میں تمہیں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ چند باتیں میں اس آیت کے نزول کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ یعنی اسی آیت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، یا دور رہے، یا دور ہے اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ یعنی جس طرح ایک عرابی نے بات کی اپنے علم کے مطابق، سادگی کے مطابق، کہ جی اگر وہ اللہ تعالیٰ قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیوں سے بات کریں، ایسا ایسا بات کریں، اور اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اس کو پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس پر یہ آیت اتری۔ یہ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اسی طرح حضرت عطا اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، یہ سورۃ المومن کی آیت غالباً 60 ہے، ادعونی استجب لکم، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، اس پر یہ آیت اتری۔ یہ دوسری مطلب کی ایک روایت ملتی ہے حدیث میں۔ اسی طرح سامعین کرام، ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یعنی انہوں نے عاصم سے یہ سوال کیا، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے چلے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی ہماری سواریوں کی گردنیں تو پھر بھی کوئی فاصلہ ہوگا، ہماری شہر کے اور ہمارے درمیان تو فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے تو صاف فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تو اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے، یعنی دعا مانگتا ہے، میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اسی اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کے منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ یعنی جتنی آپ دعا مانگو گے تو اللہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو دے گا، تو اس کے خزانوں میں تو ایک ذرا بار بھی کمی نہیں آئے گی، ہو ہی نہیں سکتی اس کے خزانوں میں کمی۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہنے لگے کہ میں نے ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی یہ جلدی ہے ایک طرف سے نا، انسان ذرا جلد باز ہو جاتا ہے کہ میری دعا میں کرتا ہوں اللہ سنتا نہیں ہے، تو یہ جلد بازیاں ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ایسی جلد بازیاں نہیں کیا کرتے، وہ جھکے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے در پہ، وہ مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دن ان کی پھر دعا سن لیتا ہے، ان کو جو مراد ان کی ہوتی ہے پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے سامعین کرام کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ جو اس سے مانگتا ہے اس پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے، یعنی جلدی کرنا کا یہ معنی بھی ہے کہ انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، انسانوں کو چاہیے متواتر لگاتار اپنی جو ان کی مسائل ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، پکارتے رہیں اسے صبح شام، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کی پکار بھی سنے گا اور ان کی ضرورتوں کو بھی پورے کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، یعنی آیت کی یہ جو ابھی میں نے تلاوت کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ العالمین، عائشہ کے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے مراد اس سے وہ شخص ہے نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری کر دیا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کی تلاوت کی، پھر فرمایا اے اللہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں اے لا شریک اللہ، میں حاضر ہوں، حمد و نعت اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا، یکتا، بے مثل اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے بیوی بچوں سے دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیرا کف کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، میری گواہی ہے کہ تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت و دوزخ، قیامت اور دوبارہ جینا یہ سب برحق امر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سامعین اکرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے، ایک میری ہے اور ایک مجھ اور تجھ میں مشترک ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے، یعنی بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی صرف عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، گویا میرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا، یعنی یہ پھر بندے کا حق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی بات کرتا ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی وہ ضروریات ہیں جو ہیں وہ ان کا پورا کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کو جو اعمال ہیں ان کی بہترین جزا دیتا ہے۔ کسی نیکی کو ضائع نہ کروں گا، آگے اللہ فرماتا ہے۔ مشترک کی چیز یہ ہے، یعنی جو مشترک اللہ اور بندے کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کروں، تیرا کام دعا کرنا اور میرا کام قبول کرنا۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت یہ ہے سامعین کرام کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ ہر روز افطار کے وقت
وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بکثرت دعائیں کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں صحابی کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، جس نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حدیث میں ہے 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عادل بادشاہ، اس کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا۔ اچھا، اسی طرح روزہ دار جو شخص ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ دعا نہیں رد کرتا۔ اس طرح پھر تیسرا شخص جو ہے مظلوم، جس پر ظلم ہو چکا ہو اور پھر وہ مظلوم اللہ تعالیٰ کی حضور فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ اب میں اسی حوالہ سے یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے حوالہ سے اور دعا کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی چند اقتباسات سامعین کے آگے پیش کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو میں حوالے آپ لوگوں کے آگے بڑھوں گا، یہ جو حضور صاحب کی جو تفسیر مرتب کی گئی ہے قرآن کریم کی، آپ نے آیات کی مختلف اوقات میں اپنی کتابوں میں اشتہارات میں جو تشریحیں کی ہوئی ہیں، ان سب کو ملا کر حضور صاحب کی ایک تفسیر بنائی گئی ہے، ترتیب دی گئی ہے۔ یہ جو میں حوالے پڑھوں گا اسی تفسیر قرآن کی جلد 1 صفحات 650 تا 656 سے میں نے یہ اقتباسات لیے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ البدر جلد 3 نمبر 29 مورخہ 1 اگست 1904 صفحہ 3، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ یہی معنی ہے کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیوں کر ہوا تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے سچے دل سے بلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں بلکہ اس قدر دور ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہ دارد۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر کامل یقین حاصل ہوتا ہے۔ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ جواب دیتا ہے، گنگا نہیں ہے۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیچ ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے۔ حضور صاحب لیکچر سیالکوٹ میں فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 222 پہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، معرفت فضل کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اور پھر فضل کے ذریعہ سے ہی باقی رہتی ہے۔ فضل معرفت کو نہایت مصفا اور روشن کر دیتا ہے اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے اور نفس امارہ کو امارگی کی زندان سے نکالتا ہے اور بد خواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر نکالتا ہے۔ تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی گندی زندگی سے تباً بیزار ہو جاتا ہے۔ کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعے سے روح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صاحب البدر جلد 1 نمبر 11 مورخہ 9 جنوری 1903 صفحات 8 پر فرماتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی یا اسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے۔ ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب ایک رنگ میں دعا کی جاتی ہے حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر پڑتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا جواب دیتا ہے، بات کر کے بتلا دیتا ہے۔ مکالمات الہیہ میں ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے، اور وہ ایسی طاقت اور رشد سے ہوتی ہے جیسے ایک فولادی میخ دھنستی جاتی ہے۔ ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ تو میں اس حوالے سے اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی بتا دیتا ہوں دوستوں کو کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف لاحق ہو گئی۔ میری اس جو ہے ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ جو ہے اس کے معاملے کے بارے میں ایک بات تھی۔ تو کسی میرا ہی تھا کوئی دوست تھا، اس نے کوئی ایسی بات مجھے کہہ دی کہ جس سے مجھے بہت تکلیف لاحق ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اپنے یہ جو دعوی ہیں، اپنا مود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ، یا جو میں اکثر اپنا یہ جو میری دوسری خواب ہے اس کی جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطیۃ المجیب کی شکل میں بتائی تھی، ان دونوں جو خبریں ہیں ان کے بارے میں میرے دل میں شک پڑا اور میں گھبرا گیا اور کافی سارا دن تکلیف میں رہا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتا رہا سارا دن کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دونوں باتیں ہیں، جو خبریں مجھے ملی ہیں، کیا یہ حق الیقین ہے، یہ سچ ہے؟ کیا یہ میرے نفس کی باتیں تو نہیں ہیں؟ تو عشاء کی نماز کے بعد جب گھر والے سو گئے تو میں بھی، میری چارپائی ذرا تھوڑا سا دور تھی گھر والوں سے، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بے قراری اور تکلیف میں، شدت غم میں میں چارپائی پہ بیٹھا تھا، ایک میری ٹانگ اوپر تھی اور ایک نیچے تھی چارپائی کے۔ تو میں یہی میرا سوال تھا اللہ کے آگے کہ اے خدا، یہ جو دونوں خبریں ہیں کیا یہ باقی حق الیقین اور سچ ہیں، تیری طرف سے ہیں، کہ میرے نفس نے تو نہیں مجھے دھوکہ دیا؟ تو اسی غم میں، تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میری زبان جو ہے اس نے یہ لفظ دہرانے شروع کر دیے بار بار، لا ریب فیہ ہے، یعنی اتنی دفعہ، مطلب کہ 1 منٹ 1.5 منٹ اس نے دہرائے میری زبان نے لفظ لا ریب فیہ، لا ریب، اتنی دفعہ دہرائے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو 1 منٹ 1.5 منٹ کے بعد جب میری زبان ٹھہر گئی یہ کرنا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی اور مجھے تسلی دی ہے کہ اے عبدالغفار، یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ سچ اور حق ہیں، میری طرف سے ہیں، تیرے نفس کی باتیں نہیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں شک نہ کر۔ تو یہ میں اپنی زندگی کا آپ لوگوں کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ بس آپ بھی اسی طرح جب تڑپ کے اور بے قرار ہو کے اللہ سے دعائیں کریں گے، اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہیں یا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی سنیں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ فل یستجیبوا لی، پہلے میری باتوں بھی مانو، جو میں کہتا ہوں وہ بھی کرو، فلیؤمنوا ولیؤمنوا بی، اور میری قوتیں ہیں جو طاقتیں ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ، تو میں بھی آپ کی دعائیں سنوں گا، ان کا جواب دوں گا، جیسا کہ میں اپنا ذاتی واقعہ آپ لوگوں کے آگے اب بیان کیا ہے۔ آگے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے الحکم جلد 5 نمبر 17، 10 مئی 1901 اور صفحات 3 اور 4 ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے، لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے، یعنی جو فنا فی اللہ انسان ہوتا ہے اس کے رنگ روپ اور ہوتے ہیں، وہ عام انسان نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ اس کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اس کی روحانی قدورتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے، اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں وہ برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے برداشت کرتا ہے، یعنی وہ بندہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کا عاشق ہوتا ہے، تب خدا تعالیٰ جو رحمان رحیم خدا ہے اور سراسر رحمت ہے اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور قدورتوں کو سرور سے بدل دیتا ہے۔ کسی شاعر نے اچھا خوبصورت ایک شعر کہا ہے، غالباً یہ شعر بھی مصطفیٰ زیادی کا ہے، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کا ہونا پڑتا ہے، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی رضا اپنے پر وارد کر لیتا ہے، اس کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنا فعل ظاہر کرتا ہے دنیا میں، اور جن سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ان سے رک جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں جو بھی کرتا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب آ جاتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرے بندے کو کیا کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کی دعا سے پہلے ہی، میں اپنے ذاتی تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس کی دعا سے پہلے ہی وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ چیز اس کو مل جاتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ اسی طرح سامعین کرام، ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے الحکم جلد 8 نمبر 19-20 مورخہ 10 جون 1904 صفحہ 6 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے کو سیراب کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجہ کا سرور جو کسی بدماشی میں میسر آ سکتا ہے ہیچ ہے۔ بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ دعا کے ذریعے ہی انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور خدا اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو الہی تولا کے بغیر انسانی زندگی قطعاً تلخ ہو جاتی ہے۔ میں آخر پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الحکم جلد 5 نمبر 32 مورخہ 31 اگست 1901 صفحہ 3 پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب اور بے قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے، حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جو ہی بچہ کی دردناک چیخ کا کان میں پہنچی فوراً دودھ اتر آیا۔ جیسے بچے کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی بے اضطراری ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے، میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔
ہاں، آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہم جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اور ہر انسان کی جو مسائل ہیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد جماعت احمدیہ کی اس عاجز کے جو دعویٰ ہے، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب دیکھو، اگر آپ طرف سے در سے اللہ سے دعا کریں گے اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو وہ بتائے گا، آپ کو ہدایت دے گا، آپ کی رہنمائی فرمائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے گمراہ ہو جائیں۔ لیکن اگر بندے اس کے گمراہ ہو بیٹھے ہوں اور اس گمراہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بھیجے، مامور من اللہ کو کھڑے کرے، اور وہ ان میں موجود ہو، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو، تو اس گمراہی کی حالت میں پھر جب کوئی بندہ سچے دل سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا، مجھے اس جو آدمی یہ پکار رہا ہے ہمیں، اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما کہ کیا یہ صادق ہے، تیری جناب سے ہے، کیا یہ خود ہی یہ مامور بن کر کھڑا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی انسان، کوئی مومن درد دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا اس ماہ رمضان میں کہ اے اللہ تعالیٰ، عبدالغفار جمعہ جو اس وقت مدعی ہے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، اس کے دعویٰ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما۔ ہم بندے ہیں، کم علم ہیں، ہم نہیں جانتے حقیقت کو، تو جانتا ہے، ہم تیرے در پر آئے ہیں، تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہماری رہنمائی فرما اس معاملے میں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب کوئی بندہ دلی تڑپ کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعائیں کرے گا تو اس عاجز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور رہنمائی فرمائے گا اور اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ